سعودی عرب میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ حج جمعرات 5 جون اور عید الاضحیٰ جمعہ 6 جون کو منائی جائے گی۔ پاکستان میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم ذوالحج 29 مئی بروز جمعرات، عید الاضحیٰ 7 جون ہفتے کو ہوگی۔ متحدہ عرب امارات، عمان سمیت کئی خلیجی ملکوں میں چاند نظر آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان، صدر الہام علیوف نے شہباز شریف کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع کے دوران غیر متزلزل حمایت پر صدر الہام علیوف کا شکریہ ادا کیا۔ کہا آذربائیجان اور پاکستانی عوام کا لازوال رشتہ ہے، دونوں ملکوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ اور پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، مختلف علاقوں میں آندھی، بارش، ژالہ باری۔ مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی، 3 خواتین جاں بحق۔ شانگلہ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جان سے گیا۔ مختلف حادثات میں متعدد افراد زخمی۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، کئی درخت گر گئے۔ بابو سر ٹاپ پر برف باری، موسم سرد ہو گیا۔ شادی کے لیے عمر کی حد مقرر کرنا شرعی اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے 18 سال سے کم عمر شادی پر پابندی کا بل غیر اسلامی قرار دے دیا۔ سینیٹ یا قومی اسمبلی نے بل جائزے کے لیے نہیں بھیجا۔ نکاح سے پہلے تیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کی تجویز مسترد۔ تیلیسیمیا ٹیسٹ کو اختیاری رکھنے اور عوامی شعور اجاگر کرنے کی سفارش۔ کونسل نے جہیز سے متعلق لڑکی والوں پر دباؤ اور مطالبات کو بھی غیر اسلامی قرار دیا۔ بل سینیٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دورہ تہران کے دوران ایران کے چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال، باہمی دفاع میں تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں فوجی تعاون، سیکیورٹی میکانزم میں بہتری، علاقائی استحکام پر بھی بات چیت ہوئی۔ جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز تہران آمد پر فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وزیر اعظم کے ہمراہ ایرانی سپریم لیڈر اور صدر سے بھی ملے۔ مودی کا بیان نفرت انگیز اور پرتشدد ہے۔ پاکستان مودی کے بیان کو لاپرواہی اور اشتعال انگیزی سمجھتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے بیان پر وزارت خارجہ کا رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اپنی سالمیت، خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا۔ عالمی برادری کو بھارت کی بیان بازی کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارت کی بیان بازی سے خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچتا ہے۔ مودی کے بیان کا مقصد جغرافیائی تبدیلی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ بھارت کو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی پر غور کرنا چاہیے۔ بڑی جگہ سائی کے بعد بھی مودی کو عقل نہ آئی۔ دہشت گردوں کے مہا گرو کی پھر سے گیدڑ بھگتیاں۔ گجرات کے قصائی کا گجرات میں یہ منہ اور مسور کی دال کے مصداق۔ انوکھا خطاب، خیالی پلاؤ پکا ڈالا۔ کہا پاکستان سے آتنک ختم کرنے پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ مودی 3 رافیل سمیت 6 طیارے S-400 سسٹم کی تباہی بھول گیا۔ سبق نہ سیکھا تو عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کے شیر دل جوان بنیاد و مرصوص بننے میں لمحہ بھی نہ لگائیں۔ امن کے دشمن نریندر مودی کی پاکستانی نوجوانوں کو کھلی دھمکی۔ نوجوانوں کا مودی کو منہ توڑ اور 2 ٹوک جواب۔ کہا مودی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ احمقانہ باتیں کر رہا ہے۔ اس نے پہلے پلوامہ اور اب پہلگام کا ڈرامہ رچایا۔ یہ صرف ووٹ لینے کے حربے ہیں۔ پاکستانی نوجوان کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ مودی ہمارے جوانوں کو مخاطب کر کے روٹی اور گولی کا ذکر کر رہا ہے۔ مودی کو کہنا چاہتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کس قوم اور فوج کو للکارا ہے۔ ایکس سروس مین کی پریس کانفرنس، کہا پاک فضائیہ نے جو دشمن کے ساتھ کیا وہ صرف بھارت نہیں پوری دنیا نے دیکھا۔ مودی نے اہم قومی سلامتی کے معاملات کو بھی سیاسی بنا دیا۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے مودی حکومت پر سوال اٹھا دیا۔ کہا پہلگام اور پلوامہ جیسے واقعات الیکشن کے موقع پر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ڈرامہ بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تجزیہ کار اجے ساہنی نے بھی بھارتی حکومت کی نااہلی اور بھارتی میڈیا کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا۔ بھارتی چینل دیوار کو انٹرویو میں میزبان کرن تھاپر کے سوال پر بولے
بھارتی میڈیا جھوٹ کی تشہیر کر رہا ہے. سچ یہ ہے کہ آپریشن سندور محض سیاسی شو تھا. بھارت میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی کی خارجہ پالیسی کو مکمل طور پر ناکام قرار دے دیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، پاکستان کے خلاف کسی ملک نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا. وزیر خارجہ جے شنکر کے انٹرویو پر تنقید کرتے ہوئے پوچھا، پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کی مذمت میں کسی ایک ملک نے بھی بھارت کی حمایت کیوں نہیں کی؟ امریکی صدر کو ثالثی کے لیے کس نے کہا؟ دنیا مان رہی ہے ہم نے رافیل گرائے، پی ٹی آئی نہیں مان رہی. ہم نے بھارت کو شکست دی، دنیا کو پتا ہے، پی ٹی آئی نہیں مان رہی. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا، یہاں سے آج بات ہونی چاہیے تھی مودی کی گولی کی دھمکی پر. یہاں بات ہو رہی ہے نواز شریف سے مشاورت کیوں کی. تمام حکمت عملی وزیر اعظم نے افواج پاکستان، کابینہ، سیکیورٹی کونسل اور نواز شریف کی مشاورت سے بنائی، جس نے پاکستان کو سرخرو کیا. سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنے پر مبارکباد کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور. آپریشن بنیان مرصوص میں شاندار کامیابی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش. بھارت جیسے مکار دشمن کو شکست دینے کی حکمت عملی بنانے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سربراہی میں ارکان پارلیمان کی کمیٹی 30 مئی کو غیر ملکی دورے شروع کرے گی. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کا 2 جون سے امریکی حکام سے ملاقاتوں کا آغاز ہوگا. امریکی حکام کو پاک بھارت کشیدگی پر پاکستانی موقف پر بریفنگ دی جائے گی. بھارت کی ڈس انفارمیشن سے آگاہ کیا جائے گا. کمیٹی 9 جون کو امریکہ سے برطانیہ روانہ ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس. سربراہ نون لیگ نواز شریف کو آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ پر بریفنگ. بتایا گیا پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 1100 ارب تک رکھا جائے. پنجاب میں پہلی بار ایک سال کے دوران 724 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے کا ہدف 900 ارب روپے ہے. خود کو جمہوری پارٹی کہنے والوں نے کل پارٹی کے جھنڈے جلائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے، ہم نے احتجاج نہیں روکا. مظاہرین ریڈ زون میں آئے تو ایس او پیز کے مطابق شیلنگ ہوئی. بلاول بھٹو کا کہنا ہے عوام سے براہ راست ٹکراؤ کی حکمت عملی خیبر پختونخوا حکومت کو مہنگی پڑے گی. صوبہ بچاؤ تحریک کا دائرہ کار اب خیبر پختونخوا کی گلی گلی تک پھیلے گا. پارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ سے فون پر گفتگو میں پشاور میں ریلی کے انعقاد پر شاباش دی. ہم کچھ لوگ کچھ دو پر بات کرنے کو تیار ہیں. بتائیں ایسا کیا کریں کہ بانی رہا ہو جائیں؟ بتا دیں بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کی میڈیا سے گفتگو. کہا بیرسٹر گوہر نے تو کہا تھا 5 تاریخ کو بانی رہا ہو جائیں گے، جس پر بیرسٹر گوہر نے جواب دیا، کہا تھا امید ہے بانی کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا. سزا معطلی کا کیس لسٹ میں آ گیا، امید ہے 5 جون کو سماعت ہوگی. دنیا دیکھے گی کیس بے بنیاد اور سیاسی انتقام کا ہے. بانی پی ٹی آئی سے عظما اور نورین خان کی 40 منٹ طویل ملاقات. بانی پی ٹی آئی سے بخلا کی ملاقات بھی ہوئی. سی ای او کے الیکٹرک کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس سے باہر نکال دیا گیا. ارکان نے مونا سلوی کی معذرت مسترد کر دی، مزید سننے سے بھی انکار. ارکان کے اصرار پر چیئرمین کمیٹی کا سی ای او کے الیکٹرک کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا فیصلہ. سی ای او کے الیکٹرک نے اجلاس میں کراچی چیمبر کے نمائندے کو زوم پر بلانے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا، انہیں زوم کی سہولت دی، مجھے کراچی سے کیوں بلایا؟ کمیٹی ارکان کا مونا سلوی پر برہمی کا اظہار. وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈسکوز کی نجکاری یا صوبوں کو منتقلی میں تیزی کی ہدایت کر دی. ذرائع کے مطابق ٹاسک فورس کو مشاورت تیز کر کے سفارشات تیار کرنے کا کہا گیا ہے. پاور ڈویژن کا کہنا ہے پہلے مرحلے میں آئسکو، گیپکو اور فیسکو کی نجکاری مکمل ہوگی. تینوں کے نقصانات دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں کم ہیں.
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा ईरान में मुर्शद आमद। सुबह खरासान के गवर्नर जनरल ने वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की हजरत इमाम रजा के रोज़े पर हाजिरी, अमन और सलामती, तरक्की और खुशहाली और खत्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन के लिए मिलकर इक़दाम करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात, ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन का कहना था मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से हम अपने मंसूबों की रफ्तार में तेजी ला सकते हैं। पंजाब में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला, कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार, मुकदमा दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक ड्राइविंग पर भी पर्चा कटेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, ट्रैफिक पुलिस को जदीद पेट्रोल व्हीकल और आलात देने की मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज ने कहा ट्रैफिक निजाम में बेहतरी नजर नहीं आ रही, ठोस और पायदार इकदाम करने होंगे। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक सूरत-ए-हाल का जायजा खुद लेती। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फैसल सिद्दीकी से पूछा, आप नजरसानी को सपोर्ट कर रहे हैं या मुखालिफत? 13 जजों ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सीटों की हकदार नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने नजरसानी दरख्वास्तों के काबिल समाअत न होने पर मजीद दलाइल के लिए 2 समाअतों का वक्त मांग लिया। ट्रांसफर जजों के लिए बुनियादी उसूल क्या और कैसे तय किया गया? जस्टिस डोगल का लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 15वां नंबर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। सीनियरिटी कैसे और किस उसूल के तहत दी गई? जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया जाएगा? आइन खामोश है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान के जजेस ट्रांसफर केस में सवालात। आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों के मिनट्स ऑफ मीटिंग तलब कर लिए। 53 करोड़ रुपए की जालसाजी और फ्रॉड केस। सेशन अदालत ने नादिया हुसैन और दीगर की अबूरी जमानत पर फैसला मुअख्खर कर दिया। फैसला हफ्ते को सुनाया जाएगा। वकील ने कहा नादिया हुसैन का कसूर सिर्फ ये है कि मुल्जिम आतिफ खान की बीवी है। पुलिस ने कहा दोनों मुल्जिमान की मिली भगत से आतिफ खान ने 53 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाए। निजी कंपनी को 530 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ये हज परवाज आमिर के बगैर नहीं जाएगी। लीबिया के आज़िम हज आमिर कज़ाफी की हज पर रवानगी की कहानी ने ईमान ताज़ा कर दिया। नाम के साथ कज़ाफी होने के बायस एयरपोर्ट पर रुकावट आई। आमिर की आंखों के सामने तैयारा आज़मीन को लेकर रवाना हो गया। आमिर को बैतुल्लाह की ज़ियारत का यकीन था। एयरपोर्ट पर बैठे रहे। इत्तला आई कि तैयारे में खराबी पैदा हो गई। मुरम्मत के लिए एयरपोर्ट वापस आ रहा है। मुरम्मत के बाद तैयारे के पायलट ने रह जाने वाले मुसाफिर को बिठाने से इनकार किया। आमिर फिर भी वहीं खड़े रहे। इत्तला आई कि तैयारा फिर किसी खराबी के बायस वापस आ रहा है। इस बार पायलट ने ऐलान किया कि जहाज अब आमिर कज़ाफी के बगैर नहीं उड़ सकता। तीसरी कोशिश में तैयारा आमिर कज़ाफी के साथ बगैर किसी फनी खराबी के अपनी मंजिल को पहुंच गया। बस्ती गजा में इस्राइली बमबारी के बाद स्कूल में कायम कैंप में आग लग गई। एक मासूम बच्ची जान बचाने के लिए दौड़ती रही। बच्ची का पूरा खानदान हमले में शहीद हो चुका था। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल की माहिर फ्रांसिस्का ने भी बच्ची की वीडियो शेयर की और लिखा हमें यह कत्लेआम रोकना होगा। इस तरह बच्चों को जलते हुए देखना तबाह है। उम्मीद है फलस्तीनी हमें मुआफ कर देंगे। इस्राइली बमबारी में 24 घंटे के दौरान 81 फलस्तीनी शहीद। इस्राइली मज़ालिम के खिलाफ टोक्यो में इस्राइली सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। नॉर्वे में मुजाहिरीन ने वजारत खजाना के दफ्तर पर कब्जा कर लिया। सियोल में भी रैली निकाली गई। मस्जिद अक्सा की मजहबी तारीखी कानूनी हैसियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल के इश्तियाल अंगेज इक़दामात की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान मुक़द्दस मकामात की हुर्मत और तारीखी हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करता है।
بے گھر فلسطینی خاندانوں کو پناہ دینے والے اسکول پر حملہ اسرائیلی ظلم کی نئی مثال ہے. حملے میں بچوں سمیت درجنوں افراد کی شہادت اقوام عالم کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اسرائیل کے حملوں کو فوری روکا جائے اور اسے جواب دہ بنایا جائے. بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کے رہنما اظہر الاسلام کی سزائے موت کالعدم قرار دے دی. عدالت کے حکم پر فوری رہا کر دیا گیا. اظہر الاسلام کو انسانیت کے خلاف جرائم سے بھی بری کر دیا گیا. اظہر الاسلام 2012 سے قید میں تھے. انہیں دسمبر 2014 میں 1971 کے دوران جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے کر سزائے موت سنائی گئی تھی. جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر شفیق الرحمان نے اسے انصاف کی فتح قرار دیا. پی ایس ایل کے بعد پاک بنگلہ دیش سیریز کے لیے سجے کا میدان. 3 میچوں کی T20 سیریز کے لیے دونوں ٹیموں کی تیاریاں. پی ایس ایل کے بعد اسکواڈ میں شامل تمام کھلاڑی لاہور میں جمع ہوئے. فوٹو شوٹ بھی ہوا. کھلاڑیوں نے قذافی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کی. بنگلہ دیش نے آخری بار 2020 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا. گرین شرٹس نے ٹائیگرز کو سیریز میں وائٹ واش کیا تھا. 3 میچز کی سیریز کل سے شروع ہوگی. تمام میچ رات 8 بجے کھیلے جائیں گے. میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. پاکستانی اسپنر سعدیہ اقبال کی اونچی اڑان. T20 کی نمبر 1 بالر بن گئی. آئی سی سی ویمنز رینکنگ میں 1 درجہ ترقی پا کر دوبارہ ٹاپ پوزیشن حاصل کی. سعدیہ گزشتہ برس اکتوبر میں بھی یہ اعزاز اپنے نام کر چکی ہیں. بالرز میں نشرا سندھو کا 8واں نمبر برقرار. امریکہ میں پاکستان کی نوجوان کھلاڑی کی کامیابی. سحرش علی نے US جونیئر گولڈ سرکٹ اسکواش کا ٹائٹل جیت لیا. فائنل میں اپنی بہن ماہنور علی کو سخت مقابلے میں 3-2 سے شکست دی. فتح پر سحرش نے کیریئر کا 17واں گولڈ میڈل حاصل کیا. عید قربان کی تیاریاں. شہر شہر قربانی کے جانوروں کی خریداری. من پسند جانور کی تلاش. حیدرآباد میں قربانی کا اونٹ موٹر وے پر بپھر گیا. اونٹ نے M9 موٹر وے پر ٹرک سے چھلانگ لگا دی.